نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے لیے چن لے۔ آج ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آگے بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں، ایسا سفر جس کی منزل بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس کی انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں ہیں، اور جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کی خوشبو ایسی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور تک پھیلی ہوگی۔ اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت کرنا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ کلام الہی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جینے کے لیے ایک سلیبس دیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے امتحان ہے، اور اس امتحان کو ہم کامیابی سے پار تب کریں گے جب ہم اس کا سلیبس اللہ رب العزت کے مطابق، اللہ رب العزت نے جو ہمیں نازل کیا ہے اس کے مطابق اس سلیبس سے ہم تیاری کریں گے۔ اور یہ سلیبس اتنا خوبصورت ہے، جیسے انسان اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں واقعی میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کنتم خیر امتن کہا، مجھے سب سے بہترین قرار دیا، مجھے ساری مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پڑھنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت نے جن کو مومنین کا لقب دیا، صالحین کا لقب دیا، شہداء، ذاکرین کا لقب دیا۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی قیمت اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے، آپ کو کتنی فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت، یہ اللہ کی رحمتیں صرف اور صرف اس انسان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی نہیں، بچپن میں چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کو اسکول جانے سے پہلے قرآن کے اندر سے گزار دیں، بس قرآن پاک بچے نے پڑھ لیا ہے، اب اس کو اسکول کی جو پڑھائی ہے وہ ویلیو ہمارے لیے ہے، قرآن کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو چکی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی جس کا سلیبس ہر عمر کے بچے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اور اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں ہمیں اپنی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت ضرور فرمائی ہے جو ہمارے لیے مشل راہ ہے، ہمیں برائی سے، اندھیروں سے، گناہوں کے دلدل سے نکال کے روشنی کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف لے کے چلتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے ہماری نیت۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو یہ قرآن ہمارے دل پہ اثر کرے گا، اور اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو ہم بے شک دن رات اس کو پڑھیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گا۔ اپنی نیتوں کو بھرپور طریقے سے خالص کریں کہ آج ہم جو کلاس لینے جا رہے ہیں یہ رب رحمان کی وہ کلاس ہے جس کو ہر کوئی جوائن نہیں کر سکتا۔ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے،
اس میں میری بہنیں ہیں، میری بھابھی ہیں، میری اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی رحمت کے پروں میں، یعنی کہ رحمت کے فرشتے اپنے پروں میں اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ کی رحمتوں کو محسوس کریں گے۔ آپ محسوس کریں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے رب رحمان کی رحمتیں ہیں۔ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کا رب آپ کو بہت محبت سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو عجیب سی خوشی محسوس ہوگی کہ میں اپنے رب کی پسندیدہ بندی بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کے لیے چن لیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ساری دنیا کی ڈگریاں ایک سائڈ پہ رکھیں اور قرآن کی ڈگری ایک سائڈ پہ رکھیں تو قرآن والا جو ڈگری والا ترازو ہے، پلڑا ہے، وہ کئی گنا بھاری ہوگا۔ یہ اس لیے ہے، یہ رب رحمان کی کتاب ہے اور رب رحمان نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا، تاکہ اس کتاب کو پڑھ کے، اس کتاب کو سمجھ کے انسان اپنی زندگیوں کو بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نیکی اور بدی الہام کر دی، انسان کو شعور دیا اور شعور دینے کے بعد اس کے اندر نیکی اور بدی رکھ دی۔ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہوس نفس، بھوک، پیاس، ضرورت زندگی، اولاد کی محبت، مال کی محبت، سب کچھ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اب دیکھیں، جو جانور ہیں اس میں ہوس تو ہے، جانوروں کو ہوس ہے، بھوک ہے، لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے اندر نہ ہوس ہے نہ بھوک ہے، لیکن ان کے اندر شعور ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں والی صفات اور جانور والی صفات دونوں کو مکس کر کے انسان کے اندر ڈال دیا۔ اب انسان کے اندر خواہشات نفس بھی ہے، اس کے اندر فرشتوں والی صفات بھی ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا بھی ہے، اس کو شعور بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت، مال کی محبت، سب کچھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری دنیا ہے اور یہ تمہارا سلیبس ہے، اب تم سلیبس کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو تو تمہارے لیے جنت الفردوس ہے۔ اگر تم سلیبس کو پچھے پست ڈال کے من چاہے زندگی گزارو گے اور کہو گے کہ ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے اپنے اماموں، پیروں، فقیروں کی جو بات ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے پھر جہنم سے جانے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ روز قیامت جب کوئی نبی بھی اللہ کے سامنے کسی کے لیے سفارشی نہیں بنے گا تو یہ قرآن اس بندے کے لیے لڑے گا اللہ رب العزت سے جو اس کو ڈیلی پڑھتا ہوگا، جو اس پہ عمل کرتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بہت زیادہ بتائی، اور کیوں بتائی؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھیں کہ ہم اشرف المخلوقات بنے ہیں تو کیوں بنے ہیں۔ اور اس کی ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اس قرآن پاک میں پڑھیں گے۔ آج ہم کیونکہ کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سٹارٹنگ میں تھوڑی سی باتیں کرنا ضروری تھی تاکہ آپ کا ایمان کا لیول بڑھے، آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 2 دفعہ رپیٹ کیا، کس وجہ سے؟ تاکہ انسان کے اندر یہ جوش اور جذبہ پیدا ہو کہ اگر مشکل ہے تو اس کے بعد آسانی بھی انشاءاللہ میرے رب کا فرمان ہے تو ضرور ہوگی۔ تو آج ہم کلاس لینے جا رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول کرے، ہماری نیتوں کو خالص کرے، اور اس قرآن کے برکت سے ہماری آنے والی زندگی جو ہے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزرے۔
تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو میں تھوڑا تھوڑا لیسن دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو دقت نہ ہو، آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ لو جی باجی نور نے تو بہت زیادہ لیسن دے دیا تو اب ہم کیسے یاد کریں گے۔ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کی 2-3 آیات رکھوں گی، پھر جیسے جیسے آپ لوگوں کا جو ہے فہم بڑھتا جائے گا، آپ کے اندر کی جھجک ختم ہوتی جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑھا لیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول کر لیں۔ ہماری جو یہ محفل ہے ہمیشہ الحمدللہ سے شروع ہو کے والناس تک ایسے ہی، بلکہ اس سے بھی بڑے لوگ مزید آئیں، ہم پڑھیں اور ہمارے دلوں کو سکون پہنچے اور ہم لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ ہم جن کن لوگوں کو جوڑیں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ سورۃ فاتحہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ ہے مکی صورت، اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمت والا، وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، سب تعریفیں۔ ال کا لفظ جب بھی آئے گا، جہاں پہ بھی آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص، تمام، خاص۔ ال جو ہے کسی چیز کو ویلیو کو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ال لگا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کی ویلیو کو کئی گنا بڑھانے کے لیے ال کا الفاظ کے ساتھ اور یہ اسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی ال لگا ہوگا آپ سمجھ لیجئے یہ اسم ہے۔ پہلی نشانی اسم کی یہ ہے کہ ال ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اسم فعل کی نشانیاں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس کے ترجمے کی سمجھ آئے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب، پالنے والا، عالمین، سارے جہانوں کا، الرحمن، یہاں پہ پھر یہ دیکھیں ال آیا ہے، الرحمن، یعنی کہ اس رحمان کی ویلیو کو کئی گنا بڑھانے کے لیے یہ اللہ رب العزت کی صفاتی نام ہے۔ اور الرحمن وسیع رحمت والا، یعنی کہ اللہ کی رحمت کی کوئی بھی مثال نہیں ہے، نہ ہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلے کے۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ سے ہی، صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ میرا خیال آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ اس کی تفسیر بھی آپ کو کرواؤں تو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ چلے جی ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ اسے کہتے ہیں جس کو کسی چیز کا شروع کیا جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرات اسی سے شروع کی جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو ہوتی ہے دعائے استفتاح وہ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، اور جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جو امام ہوتے ہیں اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ تو شروع کے آغاز میں، تلاوت کے آغاز میں سورۃ فاتحہ ہی سے کیا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اور کون سے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الحمد ہی ام القرآن، پہلا نام الحمد، دوسرا نام ام القرآن، تیسرا نام ام الکتاب، 7 مثانی، 7 آیات والی، قرآن عظیم، الحمد، الصلاح، اور اس کے دیگر ناموں میں الشفاء، الکنز اور الرقیہ بھی ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی،
مصحف ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پہ صورت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ اب یہ جو مکی صورت اور مدنی صورت ہم کہتے ہیں نا، تو اس کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت ان کو کہتے ہیں جو مدینے یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بے شک فتح مکہ کے بعد آپ مکہ میں تشریف لے آئے، وہاں پہ بھی جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہی کہلائیں گی۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن پاک میں سب سے بڑی صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اب ابو سعید معلہ بن عامر قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا اس جیسی نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن پاک میں کوئی ویسی دوسری صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی فرقان میں ہے۔ یہ 7 مثانی یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ سیدنا آل بن حزوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف اپنے لیے اور نصف اپنے بندوں کے لیے۔ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرتا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ یعنی کہ یہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، اب وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے عقیدہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کے در پہ نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت ہی ہمارے لیے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، فریاد سننے والا، عطا کرنے والا، دینے والا، سب کچھ ہمارا رب ہی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کے لیے ہے، اس کے لیے ہے جو اس نے سب کچھ مانگا۔ یعنی کہ مزید اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جب پھر بندہ اپنے رب سے اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے اور صراط المستقیم کا رستہ مانگتا ہے اور ڈرتا ہے اور دل میں خشیت پیدا کرتا ہے، اے اللہ کہ تم مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ تھے، جو ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے، جن پر تیرا غصہ ہوا، غضب تو نے کیا۔
ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، مانگتا ہوں اپنے حساب سے ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے اور شیطان ہمیں اس راستے سے روکتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اپنے رب رحمان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شر سے بچا سکتا ہے، اس لیے اپنے نیک کام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شیطان سے ضرور پناہ مانگے۔ الشیطان الرجیم، شیطان مردود۔ شیطان کون تھا؟ شیطان ایک جن تھا جو انسانوں کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ یہ سورۃ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان کو یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس کی حسد کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، کیونکہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہوں میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آگ بھی ایسی جس کا دھواں نہیں تھا، تو انسان تو کھنکھناتی ہوئی گارے سے بری ترین یعنی کہ غلاظت والی مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے، فریب دینے، وعدوں کے جال میں الجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ لی۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے اور برائی پہ آمادہ کرنے کے لیے مسلسل دشمنی جاری رکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا اور یعنی کہ مدت مانگی کہ اللہ قیامت تک مجھے اجازت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے جب جب گناہ کر کے میری طرف لوٹ کے آئیں گے، ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں گے، تو میں تب تمہارے جو ہے میں اپنے بندوں کو معاف کروں گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجیم مردود کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطاعت کرنے کا اور اس نے انکار کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ابتدا کرنا یہ سنت ہے۔ بسم اللہ بس کا مطلب ہے اسم مفرد ہے اور تمام اسماء حسنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ وہ تمام کائنات کا خالق مالک ہے جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، وہ واحد معبود ہے، وہ تمام صفات کمال رکھتا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے مستحق ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ دونوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب ہے، مثلاً ایمان
یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے، رحمت کا مالک ہے، اس کی صفات ہے، اور تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہر چیز احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 156۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و صالحین کے لیے اپنی رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت جو بھی نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے بغیر شروع کرتا ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یعنی کہ کھانا کھانا، کوئی کھانا بنانا، کوئی ایسا کام جس میں ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں یا اپنے بچوں کو کچھ کھلا رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا کام کر رہے ہیں، تو ہم اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جو شخص وضو سے شروع بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت یعنی کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر سورت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سورتوں کو جدا نہیں سمجھتے جب تک کہ بسم اللہ نازل نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی آیات کی تحریر قرآن مجید کے آغاز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور ایک آیت کو شمار کیا، اور تمام کاموں میں برکت اور مدار اور قبولیت کی امید کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہے، اس کے افعال عدل پر مبنی ہے اور وہ فضیلت والی ہے۔ اور الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامل حمد کا مالک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور دعا ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملؤ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے، رب کا مطلب ہے معبود، آقا، مالک، مختار کل، جو اپنی ملکیت کی تمام چیزوں کا تصرف کا اختیار رکھتا ہے، وہ تمام جہانوں کا مربی ہے۔ عالمین، سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق ہے، اور عالمین اس کی جمع ہے، عالم کی جمع عالمین ہے۔ مخلوقوں کی اللہ تعالیٰ نے تربیت دو قسموں کی ہے۔ تربیت عاملہ، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے رزق عطا کیا اور مصالح کی طرف رہنمائی کی، جس میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے، اور تربیت خاصہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ذریعے تربیت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں سے دور کرتا ہے جو حق کے راستے پر چلنے نہیں دیتی۔ اسے تربیت میں ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ صرف اللہ ہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی تدبیر کرتا ہے، وہ سارا عالم اسی کا محتاج ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس کی رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا۔ انعام آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کبھی سمٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا کون انہیں تھامتا ہے۔ اور دوسرے مقامات پہ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں کون سی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک
اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، روک لے، نیکی کی بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں سے سزا دے اور ہر قسم کا تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہونے سے مراد ہے کہ ہر اس چیز پہ اس کا قبضہ قدرت ہے، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس دن کوئی سفارشی، کوئی دوست، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ یوم الدین بدلے کے دن کا، اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ کے فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، زورآور جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمین کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زورآور جابر کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جزا کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا برا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا کے دن اللہ تعالیٰ کامل ملکیت، کمال حکمت اور کمال عدل مخلوق پر ظاہر ہوں گے۔ جزا کے دن جبرائیل اور دیگر فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صفا بست کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رب رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کرے گا۔ جزا کے دن وہی بات کرے گا جس کو رب رحمان کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہیں کر سکے گا، چنانچہ اس میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک ہوں گے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 109۔ جزا کے دن سب کو سزا اور جزا کا انتظار رہے گا، اس کے ثواب کی امید رکھیں گے اور عذاب کا خوف کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مالک، اس کی وضاحت ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ مالک حقیقی صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات، تمام انسانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اصل مالک کی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا بھی کوئی اصل مالک نہیں ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مالک آخر میں تمام افراد سے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور وہ سزا کیوں دے گا؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ جب وہ رب رحمان ہے تو اپنے بندوں کو سزا کیوں دے گا؟ الرحمن وہ سزا دے گا اس لیے کہ دنیا میں وہ تمام اعمال کا بدلہ نہیں مل سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عدل اور انصاف بھی کرے گا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بہت سارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے معتبر رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں سزا دینے شروع کر دے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفت جو ہے رحمان، یعنی کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو دوسروں پہ ظاہر نہیں ہونے دے گا، لیکن وہ روز قیامت اس کا بدلہ پورا برا دے گا، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اپنا ہر قدم اللہ کی رضات کے مطابق اٹھا رہا ہے، اور ایک انسان لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور دونوں کا حساب تو ہوگا نا۔ اب دونوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا، لیکن درجہ تو بنے گا کس کا زیادہ ہے، کس کا کم ہے۔ جیسے بچے سکول میں ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں کہ میرٹ بنتا ہے، اور میرٹ کے حساب سے ہی وہ بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا بچہ میڈیکل میں جا سکتا ہے، کون سا انجینئرنگ میں جا سکتا ہے، یا کون سا بچہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے رحمان ہونے کی صفت یہاں پہ ظاہر کی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اللہ رب العزت نے صرف
یہ 1% اپنی صفت جو ہے، رحمت جو ہے 1% اپنے بندوں کے اوپر عطا کی ہے، نازل کی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے سے ہمیں محبت ہے، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں لوگوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ہم اپنے تعلقات کو محبت کے ساتھ بڑھاتے ہیں، یا جانور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو وہ ایک صفت اپنے رب کی رحمت کی ایک درجہ جو ہے اسی میں سب کچھ آ رہا ہے۔ اب یہ سوچیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے خاص طور پہ، تو جن کے والدین چلے گئے ہیں، جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے روتے ہیں کہ ہمارے والدین تھے، ہمارے ناز نخرے اٹھاتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، تو ایسے میں ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ تو یہ محبت ہے، اور یہ 1% ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 99% جو ہے ہمیں قیامت والے دن ملے گی، اور وہ انہیں کے لیے ہوگی جس نے دنیا میں اپنی زندگی کو اپنے رب رحمان کے مطابق گزارا ہوگا۔ اگر ہم اپنے رب رحمان کے مطابق نہیں گزاریں گے تو 99 جو رحمتیں ہیں اپنے رب کی، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ آگے ہے جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے جی ایگریمنٹ، اور مفسرین لکھتے ہیں، اسکالر لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا سارا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو یہ آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں، عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہوں، وہ ظاہری و باطنی اعمال ہوں۔ ایاک نعبد میں دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو بھی ہماری محبت کا برابر شریک ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے، اس کی وحدیت کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی توحید وحدیت کا ثبوت ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا اس حصہ جو ہے شرک کے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، ان کی تابع داری نہ کی جائے، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء الحسنی کی پیروی نہ کریں، ہم سنت کی پیروی نہ کریں، ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم حقوق پورے کر رہے ہیں، بس صحیح ہے، سنت پہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ قرآن پاک ہمیں بتائے گا کہ ہماری پابندی کیوں ضروری ہے، شریعت ہم پہ کیوں لاگو کی گئی، ہماری سہولت کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد کی بنیاد کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے لکھتے ہیں، ایاک نعبد دو عظیم بنیادیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکت یعنی کہ اتباع ان کی، معبود کے لیے اخلاص۔ معبود کے لیے اخلاص یہ ہے کہ سارے اقوال اعمال اسی کے لیے ہوں، عطا کرنا روک لینا اسی کے لیے، محبت اور نفرت اسی کے لیے، ظاہری و باطنی معاملات اسی کے لیے، کسی معاملے کی جزا انسانوں سے طلب نہ کی جائے اور نہ ہی ان کی عزت چاہی جائے، نہ ان سے تعریف کا مطالبہ کیا جائے اور نہ ہی ان کی ندامت کا خوف ہو۔ یعنی کہ ہمارے اندر یہ جو چیز ایک عام ہے، ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں پتہ تو ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، ہمیں پتہ تو ہے حدیث مبارکہ میں یہ ہے، اب کیا کریں، دنیا داری بھی تو ہم نے رکھنی ہے۔
یہ چیز ہمیں جو ہے شرک میں مبتلا کرتی ہے، ہم شرکی اعمال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا داری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے والے، یکسو ہونے والے ہو جائیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمام نعمتیں اس کی عطا کی ہیں، زندگی اور موت کے اختیارات اسی کے قبضے میں ہیں، اس کا حق ہے کہ زندگی اسی کی مرضی کے مطابق گزارے، اور ہم تہمات یعنی کہ یہ جو لوگوں کے پاس تویز گنڈوں کے لیے ہم جاتے ہیں، غلط طور طریقے، رسم و رواج سے بچا جائے۔ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ ہم جب کسی کے پاس چلے جاتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، ہم اس کو دم کروانے لے کے آئے ہیں، یا فلاں معاملہ ہے، ہماری بہو ہمارے ساتھ بن نہیں رہی، یا ہمارے بیٹا جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو ہم کسی اللہ کے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، چلے جی یہ اللہ اللہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعوذ باللہ من ذالک رد کر رہے ہیں۔ آپ رسم و رواجوں میں پڑ جاتے ہیں، کیا کریں جی دنیا داری ہے، اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ رسم و رواج کرنے پڑتے ہیں، مجبوری ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو بھائی دنیا کے لیے دنیا نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، رسم و رواجوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ کی قبر میں آپ نے جانا ہے اور آپ کے اعمال نے جانا ہے۔ جب آپ اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھ جائیں گے، اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے قبر میں اکیلے ہونا ہے، یہ مجھے دنیا والے، میری اولاد، میرے رشتہ دار، کوئی بھی میرے ساتھ جانے والا نہیں ہے، تو آپ پھر اپنے اصولوں پہ ڈٹ جائیں گے، آپ رسم و رواج سے اختلاف کرنے والے بن جائیں گے، آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ بھائی یہ جو رسمیں ہو رہی ہیں بے شک میرے اپنا کوئی عزیز کر رہا ہے، بے شک یہ کفریہ کلمہ، یہ مجالس جو کر رہے ہیں یہاں پہ شرکی الفاظ بولے جا رہے ہیں، بے شک میرے اپنے ہی ہیں۔ میں ان کو صاف بول دوں کہ بھائی میری بہن غصہ نہ کرنا، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، کیونکہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگیں گے، ہمارے لیے کوئی گوشت، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ قوت عطا کرے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، کسی کو اس کا ساتھ شریک نہ بنائے، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، استعانت کو اسی لیے مخصوص کرتے ہیں۔ استعانت کا مطلب جلب، معافت اور رفع ضر کو حصول میں پوری وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتبار بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام اور منافع کے حصول اور نفع کے ازالے میں صرف اسی کی مدد طلبگار ہوں گے۔ ابد سعادت کا وسیلہ تمام برائیوں کے نجات کا ذریعہ ہے، بس نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ عبادت صرف اسی اللہ کے لیے کی جائے اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے مراد یہ ہے کہ ہم تیری اطاعت اور تمام اپنے کاموں میں تجھ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مدد مانگنا درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا ہے، جب کہ حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے، اسی وجہ سے کہ بندہ اپنی تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج رکھے، یعنی کہ ہم عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اللہ رب العزت ہمیں توفیق نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارا یہ وقت لگانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام بہنوں کو اپنی رحمتوں کے نزول میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہر میری بہن کو، تمام یہاں پہ جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو واٹس ایپ پہ ہیں، تمام کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت آج جو ہم نے سفر شروع کیا ہے، اللہ رب العزت ہمارا یہ سفر جنت الفردوس میں جا کے اختتام پذیر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عبادات کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کے والدین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے بچوں کو نیک صالح بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے والدین کی قبر پر، میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر بھی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔